یہ ہم خدا کے کلام کو سنیں اس سنڈے سروس کی عبادت میں، جیسا کہ ابھی آپ کے بیچ میں زبور نمبر 15 پڑھا گیا، تو اس میں ہم نے جو اس کے اوپر جو اس کا ہم نے مضمون دیکھا کہ خدا کیا تقاضا کرتا ہے انسان سے، اپنی بنائی ہوئی مخلوق سے، لوگوں سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اور یہ مزمور، یہ زبور، یہ مزامیر جو ہے یہ داؤد بادشاہ کا ہے۔ کس کا جی؟ داؤد بادشاہ کا۔ ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں کہ آج کون خداوند کے خیمہ میں ٹھہر سکتا ہے، رہ سکتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے کوئی مقدس پر کون سکونت کر سکتا ہے۔ میں آج آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یاد رہے کہ ہم اس بات کو جان لیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اپنی مقدس ہیکل میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ کہاں پر ہے جی؟ خدا کہاں پر ہے؟ اپنی مقدس ہیکل میں ہے۔ اچھا، تو یاد رہے کہ جب تک سلیمان بادشاہ نے خدا کے لیے ہیکل نہیں نہ بنائی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے خیمہ ہوا کرتا تھا۔ کیا ہوا کرتا تھا؟ خیمہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یاد رہے کہ خدا کا گھر پہلے نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو خیمہ ہوا کرتا تھا، اور یاد رہے کہ خیمہ میں جو لوگ آتے تھے وہ کون سے لوگ تھے، اور اس پر بھی ہم غور کریں گے، اور کون سے لوگ خدا کے خیمہ میں نہیں، اس کی جماعت میں نہیں آ سکتے تھے۔ تو یاد رہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اے خداون، زبور نمبر 15 اس کی آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، اے خداون تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ تیرے خیمہ میں کون رہے گا، تیرے کوئے مقدس پر کون سکونت کرے گا۔ اچھا، یہ سوال ہے۔ یہ کیا ہے؟ سوال۔ اب یاد رہے کہ بائبل جو ہے سوالوں اور جوابوں کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ کس کے ساتھ؟ سوال اور جواب، سوالوں جوابوں کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ آپ جب بھی آپ کے اندر کوئی سوال اٹھے نا، تو آپ نے پریشان نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے، آپ نے مایوس نہیں ہو جانا، آپ نے بے دل نہیں ہونا، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، یا آپ نے زندہ خدا کو نہیں چھوڑنا، بلکہ جب بھی آپ زبور پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کلام میں سے کوئی بھی حوالہ پڑھتے ہو، کوئی کتاب کا باب، آیت، آیات پڑھتے ہو، تو یاد رہے کہ سوال بھی بائبل کے اندر ہے، اور جواب بھی اس کا کیا ہے؟ بائبل کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب یہاں پر داؤد بادشاہ یہ کہہ رہا نا کہ اے خداون تیرے خیمہ میں کون رہے گا، یا تیرے کوئے مقدس پر سکونت کون کرے گا، تو اس کا جواب خدا رو نے اسے اسی وقت دیا، اور اس کا جواب بھی وہ خود دیتا ہے، خدا رو اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ جو راستی سے چلتا، کیسے؟ راستی سے، ٹھیک ہے، نہ راستی سے نہیں، بلکہ کس سے چلتا ہے؟ راستی سے، اور صداقت کا کام کرتا ہے۔ کس کا کام؟ سچائی کا کام کرتا ہے۔ اور نیچے لکھا ہے کہ اور دل سے سچ بولتا ہے۔ دل سے کیا بولتا ہے؟ سچ بولتا ہے۔ تو میں آج آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یاد رہے کہ خدا نے پتہ کیا کہا؟ خدا نے کہا شریعت کے اندر، خدا نے کہا ہارون سے اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ یاد رہے کہ کوئی بھی شراب پی کر، ٹھیک ہے، میری جماعت میں نہ آئے۔ کیا کرے؟ شراب پی کر۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر یہاں تک شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے، خدا نے منع کر دیا کہ جو کوئی میرے خیمہ میں آنا چاہتا ہے، میری جماعت میں ہونا چاہتا ہے، کوئی حرام زادہ، کیا لفظ آیا؟
کیا کلام چ لکھیا جے بعدوں کتے گلا نہ کرتے رہنا کہ جی پادری صاحب نے گال کاٹ دیتی سٹیج دے اوتے، کلام کھلیا سی، ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے کہ کوئی حرام زادہ بھی میری جماعت میں میرے حضور نہ آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یاد رہے کہ خدا کے گھر میں وہ آ سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ ٹھہر سکتا ہے جو کیا کرتا ہے، نمبر ایک راستی سے چلتا ہے۔ کس سے؟ راستی سے۔ اچھا، اور پھر ٹھیک ہے جی، اس کے بعد سن لیں دوسرے نمبر پر صداقت کا کام کرتا ہے۔ کس کا کام؟ صداقت کا۔ اور تیسرے نمبر پر کس کا کام کرتا ہے جی؟ اور لکھا کہ دل سے سچ بولتا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہو نا کہ خدا کے خیمہ میں جاؤ، خدا کے خیمہ میں ہو رہو، اس کے لیے خدا جیسا ہے نا، خدا کہتا ہے میں پاک ہوں، میں کیا ہوں؟ اور میں راست ہوں، میں کیا ہوں؟ میں سچ بولتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ جھوٹوں سے اس کو نفرت ہے، ٹھیک ہے جی، جھوٹوں سے کیا اس کو نفرت ہے۔ خدا جو ہے صادق ہے، راست، صادق ہے اور سچ بولنے والا خدا ہے۔ اچھا، خدا کو جو لوگ پسند ہیں وہ ایسے لوگ پسند ہیں جو اس کے خیمہ میں رہیں گے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یاد رہے آج بھی بتھیرے لوگ جھوٹ کو پسند نہیں کرتے، سچ بولنا پسند کرتے ہیں اور راستی کو پسند کرتے ہیں۔ کس کو؟ راستی کو، نہ راستی کو نہیں۔ وہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اور پتہ لگ جائے نا انسان جھوٹا ہے، کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ جھوٹا ہے، تو یقین کریں کہ وہ اس کو اپنے کام سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی کیا کرتے ہیں؟ کام سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رہے کہ خدا بھی ایسا ہے، خدا کبھی بھی اپنے خیمہ کے اندر ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرے گا جو ناراض ہیں اور جو صادق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو جھوٹ بولنے والے، خدا ایسوں کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ان سے نفرت کرتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب ہم آسمان پر ہوں گے، کہاں پر ہوں گے جی؟ آسمان پر۔ تو آسمان پر پتہ کون کون سے لوگ ہوں گے؟ سن لو، پہلے نمبر پہ وہ لوگ جو راستی سے چلتے رہے دنیا پر۔ کس پر؟ راستی پر، ٹھیک ہے، راستی سے چلتے رہے۔ اور دوسرے نمبر پر صداقت سے اس دنیا میں چلتے رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یاد رہے کہ سچے دل کے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ کون سے دل کے؟ سچے دل کے۔ تو خدا ایسوں کو اپنے ساتھ جو ہے فردوس، نیا یروشلم جو ہے، ان میں خدا اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو رکھے گا، چونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی وہ لوگ اپنے ساتھ رکھے گا۔ تو اس لیے یاد رہے، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آج یسوع کے آنے کی وجہ سے، یسوع جب صلیب پر جان دینے لگا تو لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ کیا ہوا؟ پھٹ کر دو حصے ہو گیا۔ یسوع نے آ کر، ٹھیک ہے جی، دوبارہ سے ملاپ کس سے کرا دیا؟ ٹھیک ہے، آدم کا خدا سے ملاپ کرا دیا، چونکہ اب ہیکل راست اور ناراست دونوں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ ہر کوئی مقدس ہیکل کے اندر آ سکتا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رہے، ایتھے آئے گا تے ضرور، لیکن یاد رہے کہ بچے گا وہی، برکت وہی پائے گا جو کیا کرے گا؟ راستی سے چلے گا۔ کیسے چلے گا؟ اور پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ صداقت کے کام کرتا ہوا یہ نظر آئے گا، اور پھر یاد رہے دل سے سچ بولے گا، وہ بچے گا۔ ورنہ ہیکل کے اندر بھی آ کر لوگ ناراستیاں کرتے ہیں، جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا،
کہ جی چرچ آ کے گان بجان والا ادھروں بجائی جا رہا ہے, ادھروں کڑیاں تے اکھ رکھی ہے, بڑھیاں تے اکھ رکھی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کبھی بھی بچ نہیں سکتا, ٹھیک ہے. لیکن ہیکل پتہ کیوں بنی؟ اس لیے بنی کہ ہم بچے. لیکن آسمانی ہیکل میں جب ہم داخل ہوں گے تو اس وقت وہاں پر صرف پاکیزگی ہی پاکیزگی ہوگی, اس کے پاک لوگ ہوں گے, کوئی اور اس کے بیچ میں شامل نہ ہوگا. تو اس لیے اگر آپ خدا کی مقدس ہیکل میں رہنا چاہتے ہو یہاں بھی اور آسمان پر بھی, تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو راستی سے چلنا ہوگا اور صداقت کے کام کرنے ہوں گے اور دل سے سچ بولنا ہوگا. خدا آج کے کلام کی وسیلہ خدا آپ سب کو برکت دے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا.